اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ دیکھیے، گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی آدم کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی دی اور یہ بتایا کہ آپ جو کچھ بھی ہیں یہاں پہ ہماری مدد سے ہے اس دنیا کے اندر، اور اہل مکہ کی ریشہ دوانیوں سے یا ان کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال نہیں ہوتی تو پھر آپ ان کے درمیان زندگی نہیں گزار پاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنی عبادت کے تعلق سے انسٹرکشن دے رہے ہیں، کچھ تعلیمات دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نماز قائم کریں، اور کوئی حکم جب رسول کے لیے ہوتا ہے تو یقیناً یہ دیگر لوگوں کے لیے بھی لوگ بھی اس حکم میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقام یقیم و اقامتاً مطلب قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، اقیم یہ صیغہ امر ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجیے، لدلوک الشمس سورج کے زائل ہونے سے لے کر کے الی غسق اللیل کب تک؟ رات کی تاریکی تک، الی مطلب تک، غسق اللیل رات کی تاریکی تک، اور کیا کیجیے؟ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھیے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ نماز قائم کریں سورج کے زوال کے وقت سے لے کر کے رات کی تاریکی تک، اور قرآن فجر کے وقت قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ ان بے شک قرآن الفجر، فجر کی قرآن یعنی فجر کی میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کانا مشہودا، اس کی گواہی دی جاتی ہے، اس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن پڑھنے کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی اور فجر کی جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں فرشتوں کی باری بدلتی ہے، تو جب فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے فجر کی اور عصر کی، تو فرشتے کہتے ہیں، فجر کے وقت والے فرشتے جب آتے ہیں، مان لیجئے وہ ڈیوٹی میں باری کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس وقت نماز پڑھتے ہوئے پاتے ہیں لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد جب عصر کے وقت دوبارہ باری کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت بھی وہ بندہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، تو اس وقت بھی جاتے وقت بھی وہ اس کو نمازی میں پاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تب بھی ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی ہم نے پایا۔ تو یہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور یہ جو قرآن، یہ فجر کی جو قرآن ہے یا فجر میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے لیے خیر کی اور بھلائی کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ یقیناً آپ کے حق میں نہایت ہی بہتر چیز ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ زوال آفتاب کے وقت سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کیجیے۔ وقرآن الفجر، اور کیا کیجیے؟ فجر کی نماز میں قرآن پڑھیے۔ ان قرآن الفجر، بے شک قرآن پڑھنے کا وقت، یعنی فجر میں جو قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، فجر میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس وقت میں
کان مشہودا، وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی گواہی دے جانے کا مطلب فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور فرشتے اس چیز کی گواہی اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر روز قیامت اور اس دن کے جزا اور سزا اور مشرکین عرب کی بعض سازشوں کو جو بیان کیا اوپر کی آیتوں میں، اس کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جو سب سے اہم ترین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی یہی تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو آپ نماز کے ذریعے تسلی حاصل کرتے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کس کا حکم دے رہا ہے؟ نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور سورہ ابتدائی اس میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تو واقع وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ کیا کریں؟ نماز اور صبر کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے کیا کیجئے؟ اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فوراً مسجد کا رخ کر لیتے اور نماز کے ذریعے آپ اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے۔ اور حضرت بلال سے بھی کہا کرتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے ٹھنڈک پہنچاؤ، یعنی اذان کا حکم دیتے اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ البتہ اس آیت کے اندر جو ہے یہ بھی نماز کا حکم ہے، اور یہ مفسرین کے اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد جو ہے کون سے ہیں؟ نماز پنجگانہ، یعنی جو پانچ وقت کی جو فرض نمازیں وہ مراد ہیں، اس لیے کہ وہ جو وقت بتایا گیا وہ سارے انہی نمازوں کے اوقات کا ہے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، یعنی کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں تہجد کا بھی حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہ کون سی نمازیں ہیں؟ وہ نمازیں فرض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ جو ہے یہ فرض نمازیں ہیں جس کی ادائیگی ان کے محدود اوقات میں فرض ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اکثر مفسرین کا رائے یہ ہے کہ دلوک شمس جو ہے اس کا معنی زوال ہے، یعنی لدلوک الشمس الی غسق اللیل، وہ جو بتایا کہ سورج کے زوال ہونے سے، تو دلوک کا مطلب جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ زوال آفتاب کا وقت ہے، اور اس سے مراد کون سی نمازیں ہوتی اس وقت میں؟ عصر کی اور ظہر اور عصر کی نماز پر یہ وقت دلالت کرتا ہے۔ اور غسق اللیل سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور اس سے مراد کون سے نماز ہے؟ مغرب اور عشاء، عشاء کے درمیان مشترک ہے۔ اور پھر الگ سے قرآن الفجر کہا ہے جو جس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ تو اس سے اس طریقے سے دو تین وقت کو بیان کر کے 5 وقت کی نماز کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر قولی اور فعلی سنتوں کے ذریعے ان اوقات کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے، اور الحمدللہ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک امت اس پر عمل پیرا ہے، اور اس کو ان نمازوں کو فرض سمجھتی ہے، اور کوئی بھی اس کے اسلام کے رکن ہونے کا انکار نہیں کرتے ہیں، اور ان کو انہی اوقات میں ادا کرتی ہیں۔ یہ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ہاں جی ایک چیز اور دیکھ لیں کہ یہاں پہ اس میں نماز کے اوقات کے سلسلے میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو نماز کی جو اوقات ہے، جب وقت بات آئی ہے تو سلسلے میں یہ بات بھی بیان کر دی جاتی زیادہ بہتر ہے کہ جو نماز کے اوقات ہیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ہر نماز کی تعداد رکعات بیان فرما دی۔ اور یہ جو ہے دیگر کچھ ائمہ اور محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کبھی بارش ہو یا خوف یا بیماری وغیرہ کا وقت ہو تو ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔ جیسے سفر میں تو جائز ہے ہی ہم جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا خوف ہو یا بیماری ہو یا کبھی بارش وغیرہ کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں مسلسل نماز میں دونوں وقت کی نماز میں آنا مشکل ہو، تو انسان ان دونوں نمازوں کو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 7-8 دن تک ظہر اور عصر اور مغرب کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے رہے، یعنی ظہر اور عصر کے ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کے ایک ساتھ۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بغیر خوف اور بغیر سفر کے کیا، لیکن بہت سے راویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو برسات کی رات پر محمول کیا ہے۔
اس لیے اس کو اوپن نہ چھوڑ کر کے اگر یہ کہہ دیا یہ محمول کر لیا جائے کہ اگر کوئی بارش ہو یا کوئی خوف ہو یا کوئی چیز ہو تو اس میں انسان جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور جو یہ کہا کہ قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد فجر کی نماز کا وقت ہے، اور جب رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اسی وقت میں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جو وقت ہوتا ہے ڈیوٹی کی تقدیری کا وقت ہوتا ہے فرشتوں کے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو ایک روایت ہے اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، اور یہی جمہور مفسرین کی بھی رائے یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے، یعنی ایک تو نماز کے لیے ہو گیا کہ آپ کیا کریں، سورج کے زوال ہونے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک نماز ادا کریں، اور قرآن کے فجر کے قرآن کی ادائیگی کیجیے، یعنی فجر کے قرآن کی پابندی کیجیے، یعنی فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز تلاوت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، مطلب فجر کی نماز بھی ادا کریں، کیونکہ فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ فرشتوں کی حاضری اور گواہی دینے کا وقت ہوتا ہے، جس کی گواہی وہ اللہ کے سامنے دیتے ہیں۔ اور کیا کریں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات میں بھی اس کے ذریعے تہجد کیجیے، یعنی تہجدوں کے معنی ہوتا ہے رات میں جاگنا، شب بیداری کرنا، اور بھی سے مراد قرآن، یعنی قرآن کے ذریعے آپ کیا کریں، شب بیداری کریں، یعنی آپ تہجد کی، جس کو ہم عرف عام میں کیا کہتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھیں، ہے نا، تو بھی سے مراد ہوئی قرآن، اور رات میں بھی اس کے ذریعے آپ تہجد پڑھیں، یعنی شب بیداری کریں، کس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ تو اس کا ہم سلس ترجمہ ہم اس طرح سے کر لیں گے کہ وہ من اللیل، اور رات میں سے، یعنی رات پوری رات نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، بلکہ کیا کہا، وہ من اللیل، رات میں سے۔ تو ہم اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے کر لیں گے، تو رات کے کچھ حصے میں کیا کریں، نماز تہجد میں قرآن پڑھیے، ایک تو فجر میں قرآن کی تلاوت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ رات کا کچھ حصہ آپ نماز تہجد کے لیے خاص کیجیے، اور اس میں بھی قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اور کیا ہے، ان قرآن عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ مقام محمود ایک خصوصی مقام ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ عسى امید ہے، ان يبعثك یہ کہ آپ کو اٹھائے، آپ کو بھیجے، آپ کو پہنچائے، ربک تمہارا رب، یعنی آپ کا رب آپ کو پہنچا دے، آپ کو بھیج دے، کہاں، مقام محمودہ، مقام محمود، مقام محمود مطلب قابل تعریف جگہ، ایسی جگہ جو قابل تعریف ہے، جو فضیلت والی جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر عطا فرمائے گا۔ تو عسى ان يبعثك ربك مقام محمودہ، امید ہے، عسى امید ہے یہ کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا، یعنی اگر آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگی، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ پھر دیکھ لیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد میں قرآن پڑھیے، رات کے کچھ حصے میں، اور یہ کیا ہوگی، نافلۃ لک، یہ میں نے ترجمہ اس کا چھوڑ دیا تھا شاید، نافلۃ لک، اور یہ جو نماز ہوگی یہ آپ کے لیے زائد نماز ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلی والی آیت میں جن نمازوں کا تذکرہ تھا وہ سب کیا تھی، وہ فرض نمازیں تھیں۔ نافلۃ لک یہ آپ کے لیے کون سی نماز ہوگی، زائد نماز ہوگی، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ تو دیکھیے اس آیت میں جو ہے نماز پنجگانہ کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تہجد کی نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب تھی کہ آپ پڑھیں اس کو، تاکہ آپ کے درجات بلند ہو۔ ہاں، ورنہ تہجد کے ذریعے انسان عموماً گناہوں کی معافی کرواتا ہے اللہ رب العالمین سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف تھے، لیکن پھر بھی آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا، تاکہ یہ جو آپ کے جو درجات ہیں اس سے کیا ہوں، بلند ہو جائے۔ اور دیگر مسلمانوں کے لیے نماز مستحب ہے۔ نماز پنجگانہ اور نوافل کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کریمانہ وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رب آپ کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کی اجازت مرحمت فرمائے گا۔ اور شفاعت کبریٰ آپ جانتے ہیں کہ
اس دن اس شفاعت کبریٰ کی وجہ سے یا اس مقام محمود کی فضیلت یہ ہوگی کہ اس کے حساب سے آپ جو ہے کیا کریں گے، اس وعدہ کے مطابق قیامت کے دن مخلوق کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے، تمام مخلوقات کے لیے، تاکہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں، اور مخلوق کو میدان محشر کے طویل قیام اور اس کی صعوبتوں سے نجات مل جائے۔ چنانچہ صحیح حدیث سے مقام محمود کا جو ہے یہی معنی ہے، اور مفسرین میں سے بہت سارے لوگوں نے یہی معنی اس کا مقام محمود کا بیان کیا ہے، یعنی شفاعت کبریٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں، یعنی حشر کے میدان میں سب سے بڑی شفاعت نصیب ہوگی، جو کہ دیگر انبیاء کرام نہیں کریں گے، لیکن سب کے سب پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور وہ سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد تم اپنا سر اٹھاؤ، اشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع، کہ تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھایا کہ تم یہ دعا کرو، کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہ اے نبی آپ کہیے، وقل، اور آپ کیا کیجئے، اور کہیے، آپ کہیے، اد ربی، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، ادخلنی، تم مجھے کیا کر، داخل کر، مدخل صدق، سچائی کی جگہ پہ، مجھے عمدہ طریقے سے تو اچھی جگہ پہ داخل کر، وہ اخرجنی مخرج صدق، اور مجھے عمدہ طریقے سے کیا کرے، تو سچائی کے راستے سے، نکلنے کے راستے سے مجھے نکال دے، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور تم میرے لیے بنا دے اپنی طرف سے سلطانًا نصیرا، مدد کرنے والی طاقت اور مدد کرنے والی قوت تو میرے لیے فراہم کر دے۔ اے نبی آپ کہیے، ربی اے میرے رب، ادخلنی، تو مجھے داخل کر، مدخل صدق، سچائی میں داخل ہونے کا راستے میں تو ہمیں داخل کر، اور وہ اخرجنی، اور تو ہمیں نکال، مخرج صدق، سچائی سے نکلنے کے راستے سے، وجعل لی، اور تو میرے لیے بنا، من لدنک، اپنی طرف سے، کیا تو میرے لیے بنا کہ مجھے تو کیا عطا فرما، سلطانا نصیرا، مدد کرنے والی قوت، ایسی طاقت جو مدد کرنے والی ہو، تو مجھے اس کو یہ اپنی طرف سے مہیا کر دے۔ تو اصل میں جو ہے یہ جو آیت ہے، اس میں مفسرین نے جو ہے اس نبی کریم صلی اللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ جو آیت ہے بنیادی طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم جو ہے آنے سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی جب ہجرت کرنے کا جب حکم نازل ہوا، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اسی میں آپ کو تعلیم دی گئی تھی کہ نماز اور غیر نماز میں دعا پڑھا کریں، یعنی کہ اس حساب سے جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کیا ترجمہ کریں گے، اگر ہم یہ محمول کرتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی ہجرت مدینہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، اور یہ ایک طرح سے اشارہ تھا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان قریب ہی ہجرت کا حکم صادر ہونے والا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں یہ کہا کیجئے کہ اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب تو مجھے مدینہ میں داخل کر دے جو میرا دار الہجرہ ہے، مدخل صدق، سچائی کے میں داخل ہونے کی جگہ، کیا مطلب، جو مدینہ ہے، اور وہ کون سے دار الہجرت کون سے تھی، مدینہ کے تھے، کہ ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب تو مجھے مدینہ میں داخل کر دے جو میرا دار الہجرہ ہے، جہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور مجھے مکہ سے نکال دے، وہ اخرجنی مخرج صدق، اور تو مجھے مکہ سے کیا کر دے، نکال دے، عمدہ طریقے سے مکہ سے رخصت کر دے، نکال دے، بین طور پر کہ میرے دل میں دوبارہ جو ہے کیا نہ ہو، مدخل صدق، میرے دل میں وہاں لوٹ کر جانے کا جذبہ باقی نہ رہے، اور اپنی جانب سے میرا کوئی معین اور مددگار ہے اللہ، تو ہمیں بھیج دے، جو تیرے دین کے دشمنوں کے خلاف کیا کرے، میری مدد کرے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اس دعا کو ہجرت پر محمول کریں گے تو مدخل صدق سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور مخرج صدق سے مراد مکہ مکرمہ سے صحیح سلامت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وقل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، جاء الحق، حق کیا ہو گیا، آ گیا، وزہق الباطل،
اور باطل مٹ گیا. زہق مانا ہوتا مٹ جانا، کسی چیز کا آثار کا ختم ہو جانا، اور باطل کے آثار ختم ہو گئے، باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً جو باطل تھا وہ تو مٹنے کی چیز ہوتی ہی ہے، یعنی باطل کو مٹنا ہی تھا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو کیا کرنا ہونا تھا، مٹنا ہی تھا، اور اس کو ختم ہو اور باطل کو جو ہے ختم ہونا ہی تھا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو ختم ہونا ہی تھا. ایک مطلب کہ وقل جاء الحق وزهق الباطل، ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہوا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی والی معذرت. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل جو تھا وہ مٹنے ہی والی چیز تھی، اس کا مٹنا اس کے مقدر میں تھا ہی، اس کو مٹنا ہی مٹنا تھا. تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں گویا کہ اللہ رب العالمین نے بشارت دے دی گئی تھی آپ کو کہ مکہ جو ہے ضرور کہ ضرور کیا ہوگا، باطل فتح ہوگا، اور آپ اس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے. کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے 360 بتوں کو آپ توڑیں گے اور اپنی زبان مبارک سے بات کہیں گے کہ اب حق اب آ پہنچا، اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی، اور حق کی جولانیوں کے سامنے باطل جو ہے تو ٹھہر نہیں سکتا ہے، کبھی وہ رک نہیں سکتا ہے، اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے. چنانچہ بخاری مسلم میں ایک روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد 360 بت تھے. آپ انہیں ایک لکڑی سے ٹھوکر لگا کر گرا رہے تھے، یعنی لگا کر کے ٹھوکر سے ان کو گرا، ان بتوں کو، ان پتھروں کو گرا رہے تھے. اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس آیت کی تلاوت بھی آپ اس وقت فرما رہے تھے. گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت اور خوشخبری دی تھی. ہاں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن میں، ہاں کیا نازل کرتے ہیں، ایسی چیزیں، ما ہوا شفا، جو کیا ہے مومنوں کو شفا دینے والی، اور ان کے لیے باعث، اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں. جو کیا ہوتی ہیں، مومنوں کو شفا دینے والی اور ان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں. قرآن مجید کے اندر ہم نے کچھ ایسی چیزیں نازل کی ہیں، یا ایسی چیزیں ہم نازل کرتے ہیں قرآن مجید میں جو مومنوں کو شفا دینے والی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے کیا ہوتی ہے، باعث رحمت ہوتی ہے. شفاء و رحمت للمؤمنین، جو مومنین کے لیے باعث شفا اور باعث رحمت ہوتی ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے خسارے میں کیا کرتی ہے، اضافہ کرتی ہے. یعنی قرآن میں جب ہم جو چیزیں نازل کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو مومنوں کے لیے باعث رحمت اور باعث شفا ہوتی ہے، البتہ وہی چیز کافروں کے، ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتی ہے. یعنی ان چیزوں کے نازل ہونے کی وجہ سے جو ظالم اور کافر ہے، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، جو شرک میں اور دیگر برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے خسارے میں اضافے کا سبب بنتی ہے قرآن کی آیتیں. یعنی انہیں مزید شدید سے شدید تر وعید سنائی جاتی ہے، اور جس کے پاداش میں وہ مطلب ہے کہ خسارے سے دوچار ہوتے ہیں. اس میں گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ قرآن مجید بنیادی طور پر مومنوں کے لیے باعث شفا اور باعث رحمت ہے، جبکہ یہی چیز کافروں کے لیے، جو لوگ نہیں مانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے خسارے میں یا ان کے نقصان میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے. دیکھیے اس قرآن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے، قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بتایا ہے، اور اس کے ذریعے مومنوں کو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی شفا ملتی ہے. جو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو شفا ہے تو ہر دونوں اعتبار سے روحانی شفا بھی ہے، جس سے انسان کے دل کو سکون ملتی ہے، تسلی ملتی ہے، اور قلبی امراض سے انسان جو ہے تو بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ظاہری شفا یعنی جسمانی شفا بھی عطا فرماتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ضلالت اور گمراہی اور شکوک و شبہات، شیطانی وسوسے اور تمام برے اخلاق اور عادات سے نجات ملتی ہے نا. اور یہ کون سی شفا ہے، یہ سب
روحانی شفا ہے، اور اسے پڑھ کر دم کرنے سے جسمانی امراض سے بھی انسان کو شفا نصیب ہوتی ہے، شفا ملتی ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر دم کرنے سے سانپ کا زہر اتر گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے کیا ہو گیا، سانپ کا زہر اتر گیا، اور اس کے عوض ان کو صحابہ کرام کو 30 بکریاں ملی، بکریوں کا ایک ریوڑ، 30 بکریوں کا ایک ریوڑ ملا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ادویہ اور اغذیہ کے ضمن میں، دوا وغیرہ کے ضمن میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے تمام قلبی اور بدنی بیماریوں سے مکمل شفا ملتی ہے، اور دنیا و آخرت کی بھی تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے، لیکن ہر آدمی اس سے مستفید ہونے اور اس کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ان پر رحم کرتا ہے، اور کفار چونکہ اس پر خسارے، ان کے لیے خسارے کے باعث یہ چیز کیوں ہے، اس لیے کہ وہ چونکہ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے جو قرآن نازل ہوتا جاتا ہے ان کے کفر و طغیان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور قدم بقدم وہ جہنم کی کھائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ قرآن ان کے لیے نقصان اور خسارے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچتی ہیں وہ بغض میں، عناد میں مزید ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور اپنے کفر میں اور اپنے شرک میں وہ مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مزید نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ۔ انسان کی فطرت اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا ہے، تو کیا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں، انعامنا، انعام ينعم انعاما، انعام کرنا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں علی الانسان، انسان پر، تو انسان کیا کرتا ہے، اعرض، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، ونأى بجانبه، اور بندگی سے کیا ہو جاتا ہے، دور کر لیتا ہے، نأى بجانبه یعنی پہلو بدل لیتا ہے، اپنا پہلو کے ساتھ وہ الگ ہو جاتا ہے، یعنی پہلو تہی کرتا ہے، اور بندگی سے کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو دولت سے نوازتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور بندگی سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہو جاتے ہیں، نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب فطرت انسان کی، جیسے ہی دولت ملتی ہے تو وہ اکڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے اعراض کرنے لگتا ہے، اور عبادت سے اور بندگی سے منہ موڑ لیتا ہے، لیکن پھر جب اس کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ بہت جلدی مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر گویا کہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اس کافر انسان کی حالت بیان کی گئی ہے، ایسے کافر کی جو نور ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو صفت ہوتی ہے یہ مومنوں کی نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مومن بھی اسے ہوتے ہیں، یہ عام انسانی خوبیاں کمیاں بتائے گی انسان کی صورتحال، اور خصوصاً جو کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ جو مومن ہوتے ہیں ان کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ بہت سارے لوگ اللہ کے ایسے بھی ہیں، کچھ بندے اللہ کے ایسے بھی ہیں جن کو نہ تو لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہ تو بڑی سے بڑی تجارت اور نہ ہی بڑے سے بڑا ڈیل ان کو نماز قائم کرنے سے اور اللہ کو یاد کرنے سے غافل کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں کیا ہو جائیں گی، پھر جائیں گی، بدل جائیں گی، یعنی جس دن جو ہے انسان نفسی کے عالم میں ہوگا اس دن سے وہ ڈرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو مومن کی حالت تو یہ ہوتی ہے، لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ انسان کو جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب وہی مصیبت میں پھنستا ہے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہی سوچتا ہے کہ کوئی ہے اوپر والا جو ہم کو بچائے گا، اور اوپر والے پر ہی پھر وہ بھروسہ کرنے لگتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے نجات پا کر کے اپنے صحیح سلامت اپنے گھر میں لوٹتا ہے، اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج میں آ جاتا ہے، تب پھر وہ دوبارہ انہی حرکتوں میں پھر پڑ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے روگردانی کرتا ہے۔ تو وہی کہا گیا ہے کہ یہ ایسا کام کون کرتا ہے، ایسے کافر انسان کرتا ہے جو نور ایمان سے محروم ہوتا ہے اور دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب ہوتی ہے۔ ایسا انسان اللہ کا بڑا ہی ناشکر گزار ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے ہلاکت سے نجات دے دیتے ہیں تو ناشکری پر اتر آتا ہے، اور اسے پکارنا بھول جاتا ہے،
اور پھر جب اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، خوف، مرض یا بھوک میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یاس اور نا امیدی کے گہرے بادل اس پر چھا جاتے ہیں، یعنی انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم کیا کریں گے۔ اس کے برعکس ایک جو مومن کی زندگی ہوتی ہے وہ کیا ہے، مومن نعمت پا کر سراپا شکر بن جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مومن کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ سراپا شکر بن جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے۔ اور جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے، بلکہ وہ یقین رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ہم کو جو وقتی طور پر یہ مصیبت آئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے، اگر ہم اس میں جزا اور فضا کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہی کا ہونا ہوگا اور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اس مصیبت کے وقت کیا کرتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور اس پر جمع رہتا ہے۔ سورہ ہود کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور ان مومنوں کو مستثنا قرار دیا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، یعنی جب انہیں نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امر المؤمن کلہ خیر، مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ جو بتایا گیا اس آیت کے اندر، وہ کافروں کی صورت ہے، ایسے لوگ جو ایمان کی دولت سے محروم ہوتی ہے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ورنہ جو حقیقی معنی مومن ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا دونوں پلڑا، چت بھی ان کا اور پٹ بھی ان کا، ہر پہلو میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وہ کیسی ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو خوبی ہے، یہ جو خاص بات ہے، یہ آسانی صرف اور صرف مومن ہی کو دستیاب ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اصابت سرا شکر، اگر اس کو کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ اتراتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پہ اتر نہیں آتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے کے بجائے، رونے دھونے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ چیز بھی اس کے لیے خیر اور رحمت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ ہر دو حالتوں میں نعمتیں پا کر بھی اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور مطلب یہ کہ مصیبت میں آزمائے جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، خیر میں بھی بھلائی ہوتی ہے اور شر میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے انسان کے، کہ انسان اس طرح ہوتا ہے، لیکن مومن جو ہے تم سے بری ہے، اور مومن ایسا نہیں کرتے۔ قل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص، کل، ہر شخص، یعمل، عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ، کس پر، اپنے طریقے کے مطابق، ہر شخص اپنے اپنے طریقے کے مطابق کیا کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ، فربکم، پس تمہارا رب کے اعلم، زیادہ جانتا ہے، بمن هو اہدی سبیلا، کہ اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی کون سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، کون سب سے زیادہ سیدھی راہ پر ہے، اس کے بارے میں آپ کے رب کے پاس پورا علم ہے۔ تو آپ کی ترجمہ دیکھ لیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، بس آپ کا جو رب ہے وہ خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر کون ہے اور کون سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اور اس کا علم اللہ رب العالمین کو بھرپور ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں مومن کی تعریف اور کافر کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے مذہب اور طریقے اور اخلاق و کردار کے مطابق عمل کرتا ہے، ہاں، کافر اپنے طریقے پر چلتا ہے، مومن اپنے طریقے پر، اور ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن حقیقت میں ہدایت یافتہ کون ہے، اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے عمل اور کردار کے مطابق بدلا دے گا۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت حق کی تلاش میں حق کی جویا یا حق بنے، حق کی تلاش اور جستجو میں سرگردہ رہے، اور ہر وقت یہ کوشش کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا اور صحیح طریقہ ہے اسی پر عمل کرے، اور سماج اور معاشرے کی بندشوں کی پرواہ
نہ کرے، اس لیے کہ اگر آپ سماج اور معاشرے کو کرائٹیریا بنائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس کو حق سمجھ کر کے کوشش کرتے رہ رہے ہیں وہ چیز آپ کی ناکامی کا ذریعہ نہ بن جائے اور آپ کی خام خیالی جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں غلط ثابت نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، اور جب بھی دلیل کے ساتھ کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اس کو مل جائے تو پھر اس کو قبول کرنے میں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں انسان کو چون چرا نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا نہ ذات، نہ برادری، نہ سماج، نہ معاشرہ، نہ مسلک، نہ دین، ان چیزوں سے آزاد ہو کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کرے تو انسان جو ہے یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور وہی لوگ وہ ہوں گے جن کی ہدایت کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہوگا۔ سمجھ گیا نہیں؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے یہ کہ وہ حق کی پیروی کرے، سماج معاشرے کی اور دیگر جو پابندیاں ہیں ان سے اوپر اٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرامین کی پابندی کرے، تو یقیناً انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ضرور ہدایت یافتہ ہوگا، اور دعا بھی کرتا رہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ورنہ اللہ رب العالمین تو جان ہی رہا ہے کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ سمجھ گئے؟ ورنہ دعویٰ ہر شخص سے کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم حق پر ہیں، حقیقت ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے۔ اس لیے کہ انسان کی کوشش کھلے دل کے ساتھ حق پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی، وہ لوگ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کفار مکہ جو ہے آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایک کفار مکہ دراصل کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعجیز کرتے تھے، عاجز کرتے تھے، ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکیں، تو پھر ان کی کھنچائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ یہ کہہ دیجئے ان سے کہ روح جو ہے بیسیکلی بنیادی طور پر کیا ہے، من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا، وما اوتیتم، اور تمہیں نہیں دیا گیا، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ تم بہت زیادہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ روح کیا ہے اس کا حقیقت یہ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں جو تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، تم ساری چیزوں کو نہیں جانتے ہو۔ تو اس روایت کے تعلق سے جو ہے بخاری، مسلم اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہود مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ محمد آپ نبی ہیں، کہتے ہیں کہ بتائیے کہ روح کیا چیز ہے، تو یہ آیت کا نزول ہوا۔ اور ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ یہود مدینہ نے قریش کو کہلا بھیجا تو محمد سے اہل کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں پوچھے، کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس قرآن تورات تھے، تو ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے، تو انہوں نے یہ کفار مکہ سے کہا کہ تم اپنے نبی سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھو، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں، ہے نا، اور اہل کہف کے بارے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام کے تعلق سے قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں بھی سورہ کہف میں کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجیے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ہم اس کے بارے میں تمہیں تلاوت کر کے سنا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کو بتایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور پکے نبی تھے، جو بھی چیز یہ پوچھتے تھے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی بات سے جب وحی آتی تھی تب آپ بتاتے تھے۔ تو یہودیوں نے کیا کہا قریش سے کہ وہ اہل کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں ان سے محمد سے پوچھیں، اگر وہ دو کے بارے میں بتا دے اور تیسری چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کرے تو نبی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور یہ آیت نازل کی جس میں روح کا تذکرہ ہے۔ یعنی آپ نے گویا ان دنوں کے بارے میں تو پوری تفصیل سے اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیا، البتہ روح کے بارے میں آپ نے سکوت کیا، اور اللہ نے بھی اتنا ہی بتایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح ہے یہ میرے رب کا کیا ہے، حکم ہے، اور تمہیں بہت زیادہ علم نہیں دیا گیا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے روح کے تعلق سے یہ روح جو ہے بنیادی طور پر اس کا اطلاق عظیم فرشتہ جبریل علیہ السلام پر اور ہر اس پوشیدہ چیز پر ہوتا ہے جو پورے جسم انسانی میں پھیلی ہوتی ہے۔ روح
حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہتے ہیں، اور روح وہ چیز بھی ہے جو پورے جسم انسانی میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، دوڑ رہی ہوتی ہے۔ انسانی جسم کا یہ پورا نظام، یہ پورا کارخانہ اس روح ہی سے متعلق ہے۔ اگر وہ روح نکل جاتا ہے تو پھر سارا کا سارا مطلب یہ سسٹم ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اور جو اس قدر سائنٹیفک اور اس قدر پیچیدہ نظام ہے، ان ساری چیزوں کا رن ہونے کا تعلق اسی روح سے ہے، اور جیسے ہی وہ روح نکل جاتی ہے پھر انسان گوشت پوشت کا ایک ادنا سا ڈھانچہ بن جاتا ہے، اور جس کے اور اسی روح کے سبب انسان زندہ رہتا ہے۔ اور یہاں جو مراد مانا ہے روح سے مراد وہی دوسرا والا ہے، جبریل علیہ السلام والا نہیں، اس لیے کہ جبریل کے بارے میں جو بتاؤ تو اسے بتایا گیا کہ وہ فرشتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں پہ جو مقصود ہے وہ یہی دوسرا ہے، یعنی کہ انسان کے بدن میں جو روح ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ یہ جو ہے اس کی حقیقت جو ہے کسی انسان کو معلوم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں تمہیں تو بہت ہی معمولی سا علم دیا گیا ہے، اس لیے قریب میں نہ پڑھو کہ روح کی حقیقت کیا، بہت زیادہ قریدنے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں، اس آیت کریمہ میں اس بات کی ممانعت ثابت ہوتی ہے کہ آدمی یہ ہے تو روح کے متعلق غیر ضروری اور غیر مفید بحث میں پڑے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا ماضی میں شیوا رہا ہے، تو بنا مطلب کے بحث کیا کرتے تھے کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے، جامد ہے یا روح ثابت ہے، یا روح جو ہے تو دیگر جسموں میں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا اور بات وہیں کہ وہیں رہ گئی کہ روح کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے سائنٹسٹ وغیرہ نے اس روح کی حقیقت کو جاننے کے لیے سوچا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو ہم اس کو کیپچر کریں کسی طریقے سے شیشے میں بند کر کے، لیکن وہاں بھی روح نکل گئی انسان کی، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ روح کہاں گیا اور کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ہاں، تو حقیقت یہ ہے کہ روح کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور وَلَئِنْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، اگر ہم کیا کریں، چاہیں، تو کیا کر سکتے ہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو جو کچھ ہم نے آپ پر وحی کی ہے اسے واپس لے لیں، یعنی لَنَذْهَبَنَّ، ہم لے کے چلے جائیں اس چیز کو، بالذی، اس چیز کو، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کی طرف ہم نے جو کچھ بھی وحی کیا اسے ہم کیا کر لیں، اپنی طرف واپس لے لیں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر اس کاروائی پر ہمارے خلاف آپ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے، یعنی اگر ہم آپ کی طرف جو ہم نے وحی کی ہے اس وحی کو اگر ہم اپنی طرف دوبارہ بلا لیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کام میں آپ کو کوئی یار و مددگار بھی نہیں ملے گا، کوئی دوست اور مددگار بھی آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو میرے خلاف اس کام میں کیا کرے، آپ کا مدد ہو، اور یہ کہ میں جو واپس لے لوں تو اس کو واپس نہ لینے میں آپ کی مدد کر سکتے، بلکہ آپ میرے خلاف آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یعنی کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم ترین نعمت کا احسان جتا رہا ہے، یعنی جو ہم نے وہی کی مطلب قرآن میں دی، یعنی جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کو ہم آپ سے چھین سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ مخلوق جو ہے آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے مجھ سے دوبارہ چھین کر کے آپ کو دینے میں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، وہی اسی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یہ جو قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین احسان جتاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن جو مومنوں کے ہر درد کا درما اور مجسم رحمت ہے، اگر وہ چاہے تو اسے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور صفحہ قطاع سے مٹا دیتا، آپ کے سینے سے بھی مٹا دیتا اور صفحہ قطاع سے مٹا دیتا، اور ایک آیت بھی باقی نہ رہتی، اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کو اس سے روک سکتی، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ قرب قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل و حجت بنا کر اسے باقی رکھے گا، اور یہ قرآن رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت پر گواہی دیتی رہتی ہے۔ اس کو بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، مگر آپ کے رب کی رحمت سے کیا ایسا نہیں کیا، یعنی کہ ہمارے خلاف اگر ہم آپ کے اس قرآن کو مٹا دیں آپ کے دل سے یا آپ سے واپس لے لیں، کوئی جو ہے تو ہمارے خلاف آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو کون، الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے رب کی رحمت سے۔
یعنی ہم نے ایسا نہیں کیا، مگر تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، ایسا نہیں کیا کہ ہم نے آپ کو قرآن کو آپ سے ہم چھین لیں یا قرآن کو مٹا دیں آپ کے دل سے. ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یقیناً جو ہے اللہ رب العالمین کا جو فضل ہے اس کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا جو ہے بہت بڑا احسان ہے جو اس نے مسلمانوں سے اس قرآن کو نہیں چھینا. اور یہی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس قرآن کو مسلمانوں پر باقی رکھا. اس کے بعد اللہ میرے خیال سے چلا جائے یا کچھ روک دے جائے، وقت ہو رہا ہے. میرے خیال سے ایک دو آیت پڑھ لیتے ہیں، دو تین آیت، تاکہ جو ہے تو کچھ چیزیں آگے بڑھ جائے. اس کے بعد فرما رہا ہے، کیونکہ ہم نے تاخیر سے شروع کیا تھا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اسی قرآن کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جمع ہو جائے انسان اور جنات، على ان ياتوا، یہ کہ اس بات پر کہ ان ياتوا بمثل هذا القران، کہ وہ اسی قرآن کی طرح کوئی چیز لے کر آئے، دوسرا قرآن پیش کر دیں، تو لا یأتون بمثلہ، وہ اس طرح کا کلام اور اس طرح کا قرآن وہ پیش نہیں کر سکتے. اگر انسان اور جنات سب کے سب مل کر کے، صرف انسان کی بات نہیں، بڑے بڑے عظما کی بات نہیں، پورے انس اور جن کی تمام جماعت مل کر کے اگر اس قرآن کی طرح ایک کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ اس کام کے لیے وہ ایک دوسرے کے کیا ہو جائے، مددگار ہو جائے. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، اے نبی لئن اجتمعت الانس والجن، اگر یہ جن اور انس تمام انس اور جن اکٹھا ہو کر اس قرآن جیسا لانے کی کوشش کریں گے تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے، ہے نا. تو اور یہ جو چیز ہے یہ بھی واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی صداقت کی دلیل ہے کہ اگر یہ چیز انسان کا یا کسی بشر کا کلام ہوتا ہے یہ قرآن، تو دوسرے لوگ بھی پیش کر سکتے تھے اسی جیسا کلام یا اس سے بہتر کلام. لیکن یہ چونکہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس لیے تمام انس اور جن مل کر کے بھی جو ہے تو اس کو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتا. اور زمانہ گواہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں اور کوئی بھی شخص قرآن جیسا کلام نہیں لا سکا آج تک. بہت سارے لوگوں نے اس جیسا کلام لانے کی کوشش کی اور انہوں نے کوشش کیا کہ ہم بھی اس جیسا کلام پیش کریں، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خود اس کے شکار ہو گئے، اور وہ جو تھے وہ خود ان کے سامنے وہ چیز مضحکہ خیز بن کر کے رہ گئی. اور انہوں نے خود جس چیز کو وہ لے کر کے آئے، جس کلام کو وہ پیش کیا، خود ایک بار دو بار پڑھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ تو نہایت ہی بھونڈا کلام ہے اور اس کی کوئی بھی اہمیت اور مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن کے سامنے اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں. اس کو ان کو خود احساس ہو گیا کہ یہ چیز ہم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کسی بھی طور پر اللہ محمد کے لائے ہوئے کلام کا موازنہ نہیں کر سکتا. تو یہ ان کا حال تھا انسانوں کا. اور اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق کے ہم نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور تحقیق کے ہم نے کیا کیا، بیان کیا، پھیر کر کے مطلب الگ الگ طریقے سے بیان کو. لقد صرفنا للناس، اور ہم نے کیا کی، ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی. صرفنا، صرف و تصریفا، بار بار بیان کرنا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی اس قرآن میں ہر چیز کی مثالیں، تاکہ الگ الگ طریقے سے مثالیں دے کر کے ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ لوگ کیا ہو جائیں، سمجھ جائیں، قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت کو سمجھ جائے. لیکن ہوا کیا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا. فَأَبَى، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے، یعنی کفر ہی کیا، یعنی اس قرآن کو قبول کرنے سے انکار کر کیا اور انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. تو اکثر لوگوں نے اس چیز کا جو ہے کیا انکار ہی کیا. یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں ہر وہ بات اور مثال بیان کرتی ہے جس میں کوئی غور و فکر اگر کرے انسان تو اس کو ہدایت پر لا سکتی ہے. ایک ایک مثال بیان کی، اگر کسی بھی مثال پر انسان غور کر لے تو وہی چیز اس کے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اس کو راہ راست پر لا سکتی ہے وہ آیت. لیکن بنی نوع انسان کا حال بڑا عجیب رہا ہے کہ اکثر لوگوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ کفر کی راہ انہوں نے اختیار کی اور قرآن کی تکذیب کی
اور یہ اس قضاء الہی کے مطابق ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لشکر ابلیس کو جہنم سے بھر دے گا، کیونکہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ابلیس سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جاؤ تم مجھے بہکاؤ میرے بندوں کو، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اگر وہ تمہارے بہکاوے میں آ گئے تو ہم تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے ہم کیا کریں گے؟ جہنم کو بھر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر چیز کی مثال بیان کی ہے، لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم نبی ہو تو ایسا کر دو ویسا کر دو، بنا مطلب کہ ایمان لانا نہیں تھا بلکہ تنگ کرنا تھا۔ تو اسی کا ذکر ہے، ہلکی سی جھلک اللہ رب العالمین نے ان آیات میں پیش کیا ہے اور فرما رہا ہے وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ تم کیا کرو، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے کیا کر دو، جاری کر دو، من الارض زمین سے، ينبوعا چشمہ، یعنی تم ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دو تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی کہ ایک عاجز کرنے والی بات، تاکہ وہ نہ وہ کر سکیں گے اور نہ ہی ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے بہت ساری فرمائشوں کو پورا بھی کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے، لیکن پھر بھی جن کو ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے، اور جن کو ایمان لانا تھا وہ ایک آیت یا ایک بات ہی ان کے دل کو مطلب ہے کہ ان کے دل کو لگ گئی، اور وہ پھر ایمان کی دولت سے شرفیاب ہوئے اور ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہوئے۔ تو وہی فرما رہا ہے، وہ کافروں کے اقوال کو اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور انہوں نے کافروں نے کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم زمین سے کیا کرو، چشمہ جاری کر دو۔ ہاں او یا دوسری کیا ہے، او تکون لك جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا یہ کہ او تکون لك، یا کہ تمہارے لیے ہو جنت من نخیل وعنب، انگور اور کھجوروں کا باغ ہو، یا کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے، او تکون لك جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها، اور اس کے درمیان تم کیا کرو، اپنے اس باغ کے درمیان نہریں جاری کر کے دکھا دو۔ یعنی کہ یہ مکہ چونکہ صحراؤں میں رہتے تھے تو ان کو یہ چیزیں بڑی بھاتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم واقع اور صحرا میں جانتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو نبی سے وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، اس طرح کے مطلب ہے کہ چیلنج دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس حال کو بیان کیا کہ کفار قریش جو تھے جب قرآن جیسا کلام وہ پیش نہیں کر سکے اور اس دلیل کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بے بس پایا تو دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ لاؤ قرآن کی کوئی بھی آیت جب نہیں لا سکے تب وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے، بےہودہ والی حرکتیں کہ اے نبی تم یہ لے آؤ، اگر تم نبی ہو تو ہمارے سامنے یہ لے آؤ، ہم کو وہ چیز کر کے دکھاؤ، جن میں سے بعض چیزوں کا ان آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ کیا کرو، تم زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا یہ کہ تم کیا کرو، تمہارے لیے کوئی باغ ہو جس کو من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، جس کے ذریعے یعنی اس باغ کے درمیان تم کیا کرو، چشمہ جاری کر دو۔ اور یا تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انہوں نے تیسری چیز کی ہے کہ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا تم کیا کرو، او تسقط السماء، یا تم کیا کرو کہ آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا تو تم نہ اس صحرا سے تم زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا کوئی نہر انگور یا کھجور کا باغ لے آؤ جس میں جو ہے جس کے بیچ میں تم نہر جاری کر دو، چشمہ جاری کر دو، یا تیسرا چیز یہ ہے کہ تم کیا کرو، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر لے آؤ جیسا کہ تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو اس پہ تسمہ کا ماسام نے جیسے کہا نا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے اوپر بارش نازل کی، ان کے اوپر عذاب نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ تم کہتے رہے ہو کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یعنی جب اللہ کی عذاب آتی ہے تو اللہ آسمان سے ان کے لیے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ان بدبختوں نے کیا مطالبہ کیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ او تسقط السماء، یا یہ کہ تم آسمان کے ٹکڑے گرا دو جیسا کہ تم کہتے ہو سمجھتے ہو، کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ، یا پھر اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا دو۔
ہاں اوتاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تم اللہ کو اور فرشتوں کو تم کیا کرو ہمارے سامنے حاضر کر دو. یعنی اس طرح کی بیہودہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے والی باتیں تھیں. یہ تیسرا چیز کیا کہتا تھا، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا یہ کہ کیا ہو تمہارا سونے کا گھر ہو، اگر تم واقعی نبی ہو تو لا کر دکھاؤ سونے کا گھر ہو، او بیت من او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا کیا کرو تم آسمان پر جاؤ، ترقی ارقا میں چڑھنا، او ترقی فی السماء یا تم آسمان میں چڑھ جاؤ، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور صرف آسمان پر تمہارے چڑھ جانے سے ہی ہم ایمان نہیں لے آئیں گے. یعنی ان کی بدبختی دیکھیں، یہ ساری چیزیں حاضر کرو، یہ نہیں تو یہ کرو، یہ نہیں تو یہ کرو، اور یہ آسمان میں چڑھ جاؤ، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ صرف تمہارے آسمان میں چڑھ جانے سے ہی ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہاں تک کہ تم ہمارے لیے حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے کوئی کتاب اتار لاؤ جسے ہم پڑھیں. یعنی آسمان جاؤ وہاں سے کوئی کتابی شکل میں کوئی چیز لے کر کے آؤ، پھر ہم اس کو پڑھیں گے. یہ سب کے سب جو ہے تو ان کی بےہودہ حرکتیں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کو نہ تسلیم کرنے کا کہ ان کے حربے تھے. جب اللہ نے ان کو چیلنج دیا اس کو تو قبول نہیں کر سکے، لیکن ان ساری چیزوں کو وہ کا مطالبہ وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ ان ساری چیزوں کے مطالبے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے تمام عیوب سے اور نقائص سے پاک ہے، جیسا تم گمان کرتے ہو، جیسا تم کہتے ہو، اور میں تو صرف کیا ہوں، وَهَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اور میں نہیں ہوں مگر صرف کیا ہے ایک انسان ہوں جسے اللہ نے کیا بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے جسے رسول بنایا ہے، بس میری یہی حیثیت ہے. تمہیں ماننا ہو مانو، نہیں ماننا ہے نہیں مانو، اگر تم نہیں مانو گے تو اس کا وبال خود تمہارے اندر آئے گا. اور جو ہے تو تم اس کا وبال تم خود ہی اٹھاؤ گے، اور تم جو ہو تو دنیا میں اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور یہ سب باتیں جو ہے دراصل سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے، اور میں جو ہوں صرف اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، ایک انسان ہوں جسے اللہ نے تمہاری ہدایت اور تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. تو یہ ہے یہاں تک ان آیتوں کے بارے میں مختصر ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل جو ہے آیت نمبر 94 سے آج 93 تک ہو گیا الحمدللہ، تو کل آیت نمبر 94 سے انشاءاللہ اگلے مدرس صاحب انشاءاللہ آپ کو درس دیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جی آج کے درس سے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں، ویسے وقت بہت زیادہ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. ماشاء اللہ بہت آمین یا رب آسانی کے العالمین. ساتھ آپ نے ہمیں جو کچھ پڑھایا ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آیا. میرا ایک سوال تھا جی فرمائیں. جیسا کہ تہجد کی نماز کو لے کر، جی تو تہجد کی نماز کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں. قیام اللیل اور تراویح میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں تہجد جو ہے، تہجد کے معنی ہوتا ہے شب بیداری، یعنی کہ نیند یہ کرنا، نیند کو چھوڑ کر کے انسان نماز میں یہ کرنا، اسی کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں. اور جس چیز کو ہم تراویح کہتے ہیں بنیادی طور پر وہ بھی اسی چیز میں داخل ہے. قیام اللیل، تراویح اور تہجد ساری کی ساری چیزیں ایک ہی ہیں. اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعات، نہ تو رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں آپ کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور بعض روایتوں میں عادت تھا کہ آپ کبھی کبھی 13 رکعت تک پڑھتے تھے. تو یہ ہر وقت آپ کا یہی معمول ہوتا تھا عام طور پر، اور آپ اپنے اس کے انہی تعداد کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے، اور اس کا جو اصل وقت ہوتا تھا وہی رات 2/3 رات گزر جانے کے بعد کا وقت ہوتا تھا، ہے نا. تو یہی چیز ہے قیام اللیل. اب اس میں سے کچھ لوگوں نے جیسے بعد میں پھر رمضان مبارک کے موقع پہ تراویح کا اہتمام شروع کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جماعت کے ساتھ، چونکہ جماعت کی نماز کی فضیلت ہوتی تھی اس لیے انہوں نے اس کو ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کے اہتمام کو کروایا، اور لوگوں نے اس کا اہتمام شروع کیا، اور اس کا نام نماز رمضان کے درمیان ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادت کو خاص طور سے انہوں نے تراویح کیا. ورنہ ہے یہ چیز بھی تراویح، چاہے تراویح کہہ لیں، چاہے قیام اللیل کہہ لیں، چاہے آپ جو ہے اس کو تہجد کہہ لیں، تقریباً ساری کی ساری نمازیں ایک ہیں.
اور اس میں آپ کو انسان کو جتنی سہولت ہو جتنی گنجائش ہو انسان کو اس کو کرنا چاہیے. اور اگر سنت کی اتباع کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے 11 رکعت ہی پڑھے, اور اگر زیادہ بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے نفلی نماز سمجھ کر کے, یا اس سے کم بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اگر موقع نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھ لے, 4 رکعت پڑھ لے, 2 رکعت کر کے جتنی اللہ تعالیٰ اس کو نصرت کرے وہ پڑھے. اور قیام اللیل کے خاص فضیلت کیا ہے کہ اس میں انسان کو زیادہ تہجد یہ تلاوت زیادہ کرنی چاہیے, جیسا قرآن نے کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن کی آیت میں آج کے ومن اللیل فتہجد بھی, اور رات میں آپ اس کے ذریعے تہجد پڑھیے, یعنی قرآن تہجد میں قرآن پڑھیے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں بس اوقات 5 6 پارا پڑھ لیا کرتے تھے. تو انسان کو ایسا کرنا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے کہا تو اصطلاحی طور پر یا شرعی طور پر ساری چیزیں ہیں کہ تراویح قیام اللیل ساری چیزیں, لیکن بعد میں فقہاء نے تراویح کو خاص کر دیا اس چیز کو جو رمضان میں جماعت کے ساتھ انسان پڑھتے ہیں, ورنہ ہے وہ بھی قیام اللیل ہی امید کے سمجھتے ہیں. شیخ جب جزاک اللہ خیر, جب اللہ بارک. لوگ کسی کو یہ بات سمجھاتے ہیں تو وہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ مکے میں تو 20 رکعت ہوتی ہیں نا, پھر وہ کیسے؟ جی مکے دیکھیے, مکے میں 20 رکعت بتانا آپ کو کہ اس میں جو ہے اگر آپ سنت کے اتباع کریں گے تو آپ کی 11 رکعت. لیکن اگر آپ علماء نے کہا ہے محدثین نے کہ آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور عموماً جتنے بھی فقہاء ہیں کچھ لوگوں نے 20 کہا ہے, 30 کہا ہے, 40 رکعت تک کے لیے کی بھی لوگوں نے اجازت دی ہے. تو انسان جو ہے کم یا بیشی کر سکتے ہیں. اگر آپ وہی دیکھیں گے تو آپ کی بار ابھی پچھلے گزشتہ 2 سالوں سے مکہ اور مدینہ دونوں جگہ صرف 10 رکعت ہو رہی ہے, تب آپ کہاں جائیں گے؟ تو اگر ان کے یہاں اگر وہ ریجیڈیٹی ہوتی جو ہمارے یہاں ہے, ہمارے ہندوستان اور پاکستان یہ جانتے ہیں کہ اصل کیا ہے, مقام کیا ہے. جیسے اگر آپ 20 پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ اس کو سنت سمجھ کے نہ پڑھیں نا. اگر آپ سنت سمجھ کے پڑھیں, سنت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے وہ 11 ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ عام طور پر سبھی جگہوں میں یہی 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے. ہاں دیگر مساجد میں, لیکن حرمین شریفین میں چونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے قیام اللیل کا, لوگ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہو لوگ آتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں اپنے حساب سے. ہاں تو پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ ایک نفلی نماز ہے, ہم اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ریجیڈیٹی بنا مطلب کا اس کو بنیاد بنا کر کے وہ کہتے نہیں 20 ہی ہے, اس سے نہ آگے ہے نہ پیچھے جائیں گے, کیونکہ اس پہ ہمارا مسلک اس پر قائم. تو یہاں پہ مسلک کی بات نہیں. اگر آپ سنت کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو ہے, اور اس کی دلیل یہی ہے کہ یہاں پہ حرمین میں جس حرمین کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10-20 رکعت پڑھتے ہیں, وہاں پہ گزشتہ 2 سال سے اگر یہی چیز ہوتی جس طرح ہم نے اور آپ نے یہ بنا کے رکھا ہے تو یہاں بھی 20 رکعت ہوتی. گزشتہ 2 سالوں سے کیوں 10 پڑھے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کس کا کیا مقام ہے, اور یہ چیز جو ہے تو نفلی عبادت ہے, آپ اس میں کمی یا بیشی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں وہ چیز نہیں, ہمارے یہاں تعداد ہی اصل ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں 20 ہی اصل ہے, اور اس کے لیے چاہے قرآن کا ہاتھ پیر توڑنا پڑے عالمون تعلمون کرتے ہوئے, یہی اصل مقصد وہ نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں اس کی عبادت کریں. اگر آپ 2 رکعت اچھے طریقے سے پڑھیں اور 20 رکعت مطلب بنا مطلب کا تیزی کے ساتھ پڑھ کر کے آپ فٹافٹ اور خشوع و خضوع کو چھوڑ کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں, اور کوئی بندہ 4 ہی رکعت نماز پڑھ رہا اچھے سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے, تو اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ہے. سمجھ گیا نہیں؟ تو ان کو یہ بتائیں کہ اگر حرمین ٹھیک ہے, سبھی کہتے ہیں, ہم نے بھی اس کو حرام نہیں کہا یا کچھ نہیں کہا, علماء نے اور تقریباً ائمہ اربعہ نے بھی کہا کہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے پڑھے آدمی. 20 کہا ہے, کسی نے 30 کہا ہے, کسی نے 36 کہا, کسی نے 40 کہا ہے, تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی پڑھیے نا. آپ صرف 20 کو لے کر کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کا مسلک ہے. تو یہ مسلک کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وسعت آپ کے پاس ہونی چاہیے نا, ہم کر آپ ٹھیک ہے پڑھیے, لیکن یہ آپ کے پاس یہ درجہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی سے کیا ثابت ہے. ہمارا تو کہنا یہی ہے نا کہ سنت ہے وہ 11 رکعت ہے جو اللہ بخاری وغیرہ کی روایت سے ثابت ہے. اس کے عائشہ علاوہ رضی آپ زیادہ اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کو آپ بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ جیسے حرمین کو دلیل بنا رہے ہیں تو حرمین کی دلیل یہ بھی دیکھیے, انہوں نے گزشتہ 2 سالوں سے کیوں مطلب یہ ہے کہ 20 کے بجائے 10 کیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ نفلی نماز اس میں کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے, اور 20 سنت نہیں ہے, بلکہ 20 چونکہ نفل کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے کی جا رہی ہے, تاکہ انسان جتنا کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا. سمجھ گئے؟ جی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے تو جی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, جی جس میں 2 رکعتیں کے حساب سے جو ہے 8 رکعت قیام جی اللیل کرتے ہوئے 3 رکعت وتر پڑھی گئی. تو جی یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے
जी तो जी जो कोई भी इस हदीस पे अमल करना चाहते हैं वो इस पर अमल करे। जी बेशक। और बाकी जो है जैसे कम या बेशी किया जा सकता है, कमी या बेशी की ममानियत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपको जितनी मैसर हो उतनी नमाज पढ़ो। जैसे बसा औकात आप क्या करें, आपको दो ही का मौका मिला, आप रात को अगर हो सके इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ इंसान तहज्जुद में पढ़े। अगर पूरी 11 रकत नहीं पढ़ सकता तो कम से कम 2 रकत ही से ही पढ़ ले, वित्र पढ़ ले, या सिर्फ वित्र ही की नमाज रात में पढ़ ले, तो इंसान उसमें गुंजाइश है। या अगर कोई किसी को मतलब निशात है और मतलब तंदुरुस्ती महसूस करता है तो ज्यादा भी पढ़ सकता है, उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। जैसा कि बताया मैंने आपको कि इमाम अरबा और दीगर तमाम इमाम ने उसकी तहदीद नहीं की, और बहुत सारे लोगों ने 40 रकत तक, किसी ने 20 कहा, किसी ने 30 कहा, किसी ने 36 कहा, किसी ने 40 कहा, इस तरीके से मुतादिद अक़वाल है। तो ज्यादा भी पढ़ सकता है हाँ नफली नमाज के तौर पर, लेकिन यही है कि उसको अगर सुन्नत का एहतमाम करे कि नहीं हम नबी के तरीके के मुताबिक करेंगे, तो आपका तरीका यही था कि 11 रकत, उसके अलावा फिर कोई सुन्नत नहीं। फिर आप जितना चाहें आप करें, कम करें बेशी करें, आप नफली नमाज आप जितना भी चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह में एक रिजिडिटी है जिसको बोलते हैं, एक तासुब है, बस हमने जो चीज आ गया उसके खिलाफ हम नहीं सुनेंगे और उसी को हम सुन्नत साबित करेंगे, ये चीज गलत है। अल्लाह ताला सबको हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अल्लाह और अकबर। किसी का कोई सवाल है तो कर लें, वरना फिर मेरा एक सवाल है शेख से। जज़ाकल्लाह। जी शेख, ये आयत नंबर 84 में शाकिलती जी कुल्लुन यअमलु अला शाकिलती, जी ये शाकिलती से मुराद क्या है शेख? शाकिलती से मुराद तरीका है, अपने अपने फ्रेमवर्क पे हर आदमी काम कर रहा है। जैसे है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काफिरों को दिया समझाया सब चीज, तो अब फिर भी नहीं मान रहे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा चलो कुल्लुन यअमलु अला शाकिलती, हर शख्स अपने अपने तरीके पर, अपने अपने मिजाज के, अपने अपने मतलब जो फ्रेमवर्क उन्होंने बना रखा उसके हिसाब से अमल कर रहा है। लेकिन तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन ज्यादा हिदायत याफ्ता है, किसका फ्रेमवर्क या किसका तरीका ज्यादा हिदायत याफ्ता है। समझ गया नहीं? हर आप देखेंगे कि हर एक ने अपने अपने कुछ तरीके ईजाद कर रखे हैं, वो उस तरीके से, कोई हिंदू अलग तरीके से, लेकिन सब कह रहा है कि हम परमात्मा की इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके पर इबादत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे कहने से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन जो है हिदायत याफ्ता ज्यादा है। शाकिला का मानक तरीका और मतलब फ्रेमवर्क, या मतलब यह है कि ढांचा, आप कुछ भी कह लें, हर कुल्लुन यामलु अला शाकिलती, हर शख्स अपने अपने तरीके के मुताबिक अपने अपने बनाए हुए जो मतलब उसूल और ज़वाबित है उसके हिसाब से इबादत कर रहा है। लेकिन असल जो मकबूल इबादत है वो कौन सी है? वो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ तरीका है, उसके अलावा दीगर तरीके अल्लाह को मकबूल नहीं। समझ गए? इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, तो ये जी नियतों के ऊपर भी इसका दारोमदार है। बेशक नियत तो है ही, नियत तो तमाम अमलों का दारोमदार है ही। लेकिन यहाँ पे जैसे कहा गया, यहाँ पे उन काफिरों को बताया गया, या जो ये दावा करता है कि नहीं हम ही हक पर हैं, तो हक वो नहीं है जो तुम कहते हो। किसी भी अमल के कबूलियत के लिए क्या है? 2 शर्तें हैं। नंबर 1, अमल खालिस अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और की रजामंदी मकसूद ना हो, नंबर 1। और नंबर 2, वो जो अमल आप कर रहे हैं, जो इबादत आप कर रहे हैं, वो नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक, अगर उसके तरीके से हट कर है तो फिर आपको अमल, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। समझ गए? जी शेख। तो ये चीज है। तो आपका जो भी तरीका है, जो भी आपका फ्रेमवर्क है, जो भी आपका बनाया हुआ उसूल ज़ाब्ता है, आप नहीं मानेंगे, हमारी बात करते रहें, लेकिन याद रखें कि तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि ज्यादा हिदायत याफ्ता कौन है, सीधी रास्ते पर कौन कायम है। जी इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक कोशिश करें, अमल करें, ताकि हमारे अमाल इंदल्लाह मकबूल। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। इब्ने कसीर अल्लाह बारिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में एक मिसाल देकर यहाँ पर इस आयत के ज़मन में फरमाते हैं जी कि सदका, कोई खुलेआम सदका करते हैं, जी उनकी नीयत ये होती है कि लोग मुझको देखें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, बेशक उनकी नीयत ये होती है। और कुछ लोग होते हैं जो मनफी सदका करते हैं खामोशी में, ताकि जी अल्लाह ताला इसे कबूल कबूल करे। फरमा। लेकिन दोनों की नीयत एक ही है कि अल्लाह नहीं ताला की रजामंदी हासिल रजामंद करना, बेशक तरीक़े लेकिन अलग अलग है। तो अलग। इस तरह की मिसाल जी आप पेश किए यहाँ पर। बेशक। हाँ तो देखिए उसमें नियत, नियत की वजह से वो चीज, क्योंकि वो भी अल्लाह की रजामंदी के लिए कर रहा है, और ये दोनों चीजें साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हर दो तरीके आपसे साबित हैं।
جو کھلے عام کر رہا اس کی بھی نیت یہ نہیں. ہاں اگر کھلے عام کرنے والے کی نیت یہ ہوگی تاکہ لوگ کہے کرے بڑا صدقہ دینے والا ہے تب اس کا عمل ضائع ہے. لیکن اگر وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ کے راستے میں مزید لوگ ہمیں دیکھ کر اور مزید لوگ یہ کام کریں تو اس کو اس کا اجر ملے گا. سمجھ گیا نہیں؟ اور بلکہ اس کی وجہ سے اگر دوسرے لوگ ابھی عمل کر رہے ہیں وہ تو اس کو مزید ان کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. تو وہ تو ہے ہی کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. اور اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا عمل زیادہ مقبول ہے اور کس کا عمل زیادہ بہتر ہے. اس لیے انسان کو کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں مطلب ہے کہ سب غلط ہیں ہم ہی مطلب صحیح ہیں. ہاں رسول کے طریقے اور دلیل تو اپنی جگہ ہے کہ دلیل کے ہم اتباع کریں اور دلیل کے اتباع کی ہم سب کو دعوت دیں. لیکن ہم دوسروں کے ذاتی طور پر کہیں کہ میں اس سے زیادہ نیک ہوں، ان کا طریقہ نہیں غلط ہے، ہمارا طریقہ زیادہ صحیح ہے، ان چیزوں پر انسان کو ذاتی چیزیں جو عام ہیں اور جو جائز ہیں ان میں انسان کو ایک دوسرے پر تعلی اور ایک دوسرے پر جو ہے تو یہ کرنا لعن طعن کرنا یہ چیز صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ خیر واہ بارک دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ آمین کو صحت حیات کے ساتھ رکھے، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے. آمین یا آمین. رب العالمین. آمین. میرا کوئی سوال نہیں ہے شیخ. چلیے ٹھیک ہے پھر میرے خیال سے درس کو یہیں سے ختم کیا جائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک سبحانک اللہم اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.